کیا ڈرامہ ہے بھائی، کیا ڈرامہ. پھر ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، اس شخص کا کی حالت، مفتی کلیم صاحب کی حالت دیکھیں. صوفی کلیم، اور بھائی آج کے دن اس کے ساتھ گفتگو ہونا تھا، ہم نے ٹیسٹ کرنی تھی لنکس کو کہ بھئی اگر 13 تاریخ کو جو مناظرہ ہے، مائکروفون، لنکس، آڈیو ویڈیو کنیکشن، یہ سب جو ہے نا اس میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ہم نے اس کو خبر بھی دی ایک مہینے سے پہلے کہ بھئی 10 تاریخ لیٹ ہے، اس سے پہلے ٹیسٹ کرنی چاہیے. میں نے کتنی دفعہ کہہ دی، اور ان کو بار بار دعوت دی کہ آؤ شرائط پہ گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بار بار. اس کے جانب سے دیکھیں، اس کے جانب سے ہم نے جو پیغام دیا، اس کو خط بھیجا ہے بھائی پیار سے، تو اس نے اس کے جواب میں صرف گالی دیا. ملاحظہ کریں، میں آپ کی خدمت میں یہ چیز دکھاؤں، ایک منٹ ملاحظہ کریں. یہ ہم نے اس کو خط بھیجا تھا بھائی، جعفر صاحب اور بابا جان، عبدالرشید بابا جان صاحب. ہم نے یہ خط اردو اسکرپٹ میں بھی لکھا ہے، اس کو ہندی اسکرپٹ میں بھی بنا کے بھیجا ہے کہ بھائی یہ پڑھ لیں. برائے کرم صوفی کلیم حنفی صاحب کو مطلع فرما دیں کہ ہماری جانب سے صرف وی میکس یا زوم کے لنک کے ذریعے ویڈیو مناظرہ ممکن ہے، تاکہ ہم آپ کے پلیٹ فارم پر شریک ہو سکیں. کیونکہ اس نے کہا کہ تم میرے پلیٹ فارم پہ آ جاؤ نا. ہم پہلے بھی ان کو شرائط پر گفتگو کرتے وقت یہ بات وضاحت سے بیان کر چکے ہیں، اور ہمیں ایک بار پھر اس پر زور دینا پڑ رہا ہے کہ اگر یہ ویڈیو کال یا مناظرے کے لیے مذکورہ دونوں میں سے ایک کا ذریعہ کا استعمال نہیں کیا گیا تو ہم شرکت نہیں کر سکیں گے. لنک کام نہیں دے گا. یہ مسئلہ مکمل طور پر تکنیکی نوعیت کا ہے، جو ہمارے اسٹوڈیو اور اسٹریمنگ کے آلات کی ترتیب سے متعلق ہے. یہ مسئلہ اس وقت بھی سامنے آیا تھا جب پاکستان سے ایک ٹی وی اینکر اویس ربانی ہم سے نشست کرنا چاہتے تھے، جس کی تفصیلات آپ اس لنک میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں. تو یہ ہم نے پیغام ان کو بھیجا تھا. دیکھیں اس پیغام کے جواب میں اس شخص نے کیا بولا. یہ پیغام جب اس کو بھیجا نا، ایک تو آٹومیٹک اس کی جانب سے پیغام ہے، پھر اس نے ایک آڈیو میسج بھیجا. آڈیو میسج میں، اور اسی کے جواب میں مفتی کلیم نے آڈیو میسج بھیجا. یہ آڈیو میسج میں آپ کو سناتا ہوں. اس شخص کو دیکھ کے یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ کتنا عجیب آدمی ہے. یہ بکواس پڑھنے کا ٹائم نہیں میرے پاس. جعفر کاظمی رافضی، یہ بکواس پڑھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اپنے پیر سے کہنا، اس کے لیے میں 10 تاریخ کو آ رہا ہوں، سمجھا؟ اس نے جو بکواسات کری ہے تیرے پیر نے، اس کافر اعظم نے، اور دلے، تو کیا میری وائس کو اور سارے اس کو اپنے چینل پہ لگاتا ہے بے مردود؟ تو ہے کون؟ تجھے جانتا ہی نہیں میں، سمجھا؟ چل نکل. تو یہ سامنے سے گالی دینا اس کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. اور بھی اس کام اس کا اسپیشلسٹ ہے، یہ اسپیشلسٹ گالی دینا. ابے ابن خنزیر، تو پگلا گیا ہے بے. سوچئے وظیفہ پڑھ رہا ہے کہ دیکھو، اور اس طرح گندی گندی گالیاں بار بار یہ بیچتا ہے ہمارے. جب ہم ان سے سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں بھائی، شرائط پہ آپ سے گفتگو کرنی ہے، لنک ٹیسٹ کرنا ہے، آپ کا مائک ٹیسٹ ہو جائے، ویڈیو ٹیسٹ ہو جائے، تاکہ بھائی ہمیں آپ سے محبت نہیں ہے کہ آپ سے گفتگو کے عاشق ہوں ہم، لیکن ہم یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ 13 تاریخ کو گفتگو ایسا نہ ہو کہ ہم 13 تاریخ کو آ جائیں، آپ کا لنک ہی تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر یا پھر آپ کی کوئی شرائط پہ اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ 13 تاریخ سے پہلے طے ہو جائے. اور میں نے ان کو واضح طور پہ کہہ دیا میسج میں کہ مجھے 10 تاریخ کے بعد 13 تاریخ تک میرے پاس ٹائم نہیں ڈسکس کرنے کا. آج ہمارے پاس آپ سے کہا تھا کہ آج آخری ڈیٹ ہے کہ یہ ٹیسٹ کیا جائے. تو یہ شخص نے سامنے سے صرف اور صرف گالی دیا. اور میرا گلایہ یہ ہے بابا جان سے کہ بھائی بابا جان صاحب، آپ نے کیوں ایسے شخص سے ہمیں کہا کہ مناظرہ کر لو، جو گفتگو کا لائق ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان کے مدرسے میں وہ ہوتا ہے بھائی، ان کو گالیوں کا کوئی ڈکشنری ہے جو ان کو حفظ کراتے ہیں. چلے میں بابا جان کو لے کر آتا ہوں. بابا جان آ جاؤ بھائی. ہاں جی بابا جان، کیسے ہیں حضور والا؟ اللہ کا شکر ہے، سیدہ کا کرم ہے. آپ سنائیے، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت ہے. اب میں اپنے بھائی شہباز صاحب کو بھی لے کر آتا ہوں. بھائی صاحب، میرا آپ سے گلایا ہے، میرا آپ سے شکوہ ہے بابا جان. کیا شکوہ یہ ہے کہ بھائی جب یہ آپ کو پتا تھا کہ یہ شخص گالی کا اسپیشلسٹ ہے، یہ گالی نہیں چھوڑے گا، تو آپ شروع سے ہی کہہ دیتے کہ بھائی کسی اور بریلوی کو لے کے آتے نا شروع ہی سے. اور یہ اب دیکھیں اس کی حالت، گالی پہ گالی دینا اس پہ کام ہے. السلام علیکم شہباز صاحب. صحیح شہباز؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ کرم اہل بیت علیہ السلام کی عنایت ہے، آپ کی دعائیں ہیں. کافی عرصے سے متمنی تھے آپ سے گفتگو کے لیے، آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے. ذرا نوازی ہے، میں آپ کا خادم ہوں. بہت مہربانی آپ کی شہباز بھائی. اللہ بہت عزت دے آپ کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. اب کیا سچویشن ہے؟ انہوں نے لنک نہیں دیا ٹیسٹ کرنے کے لیے بابا جان. دیکھو، سب سے پہلی بات تو جعفر کاظمی صاحب کو میں نے یہ بولا تھا کہ آپ اپنی طرف سے ایک میسج اس کو بھیجیں گے کہ بھائی ہم کو 10 تاریخ سے پہلے رات میں، یعنی 9 کی رات میں آپ ہم کو زوم لنک بھیج دیں گے، اور شرطوں پہ تمہاری طرف سے کون آدمی بات کرنے آئے گا، یا کون آپ کا خادم آئے گا، یا آپ آؤ گے، کون آئے گا، اس کا ہم کو بایو ڈیٹا دے دینا، اس آسن تیار رہیں گے. مگر جعفر کاظمی صاحب نے جب کلیم حنفی کے نمبر پہ میسج یہ بھیجا کہ بھائی آپ ہم کو زوم لنک ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنا وہ بھیجیں،
اور شرطوں پہ کون بات کرے گا کیا ہے اس پر, تو وہاں سے اس نے گالیوں کی بوچھار کر دی جیسا کہ بھی آپ نے سنایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس آدمی کی پرانی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے جس میں اس نے کہا تھا میں 10 تاریخ کو زوم لنک ٹیسٹ کرواؤں گا, بھیجوں گا, اور شرطوں پہ میں نہیں, میرا کوئی آدمی آئے گا یا میرا کوئی خادم ہوگا یا میرا کوئی چاہنے والا ہوگا, وہ آ کے بیٹھ کے بات کر کے شرطوں کا بھی معاملہ حل کر دے گا. جو کہ یہ دونوں بات اس نے پورا نہیں کیا, وعدہ خلافی کیا. اب ایک چیز تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ تھوڑا دن پہلے یعنی 2-3 دن 4 دن پہلے جو وہ مناظرے سے یہ بول کر نکل گیا تھا کہ مجھ کو توجہ نہیں دیتا اللہ یاری, میرے طرف دھیان نہیں دیتا اللہ یاری, تو میں مناظرہ نہیں کروں گا فلانا اور دھماکہ. پھر اس پہ پریشر پڑا, اس کے لوگوں نے اس کو بولا بھائی کرنا ہی پڑے گا ہر حال میں مناظرہ. پھر وہ ریٹرن آیا. اب ریٹرن آیا تو میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ بڑے کے جانور کا حصہ 2-2 ہزار روپے میں لینا 2-2 ہزار لوگوں کا, اور کہاں پر بیل اور گائے کٹوا رہا ہے اللہ کو معلوم ہے کون سے علاقے میں. اس کا پورا وہ فارمیٹ میرے پاس پڑا ہوا ہے کہ گائے 2 سال کی ہونی چاہیے, بیل 2 سال کا ہونا چاہیے. یعنی قربانی کے لیے ٹائم ہے, چندہ پھاڑنے کے لیے ٹائم ہے, رسید کاٹنے کے لیے ٹائم ہے. اور انہی کے مولانا احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ مطلب بد مذہب کا رد فرض اول ہے, اس سب سے پہلا اس پہ کام کرو. اب شیخین کے ایمان پر جب رافضی اللہ یاری مناظرے کے لیے منتظر ہے, 10 تاریخ کا اس کا آدمی انتظار کر رہا ہے جعفر کاظمی کے بھائی تم اس کی لنک بھیج دو اور شرطوں پہ کون بات کرے گا یہ کرو, اس کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ عوام اہل سنت کو بیوقوف بنا رہا ہے, یا بریلیوں کو بیوقوف بنا رہا ہے, یا ہم کو بیوقوف سمجھ رہا ہے, یا کس کو بیوقوف سمجھ رہا ہے, یا یہ صرف ہائی لائٹ ہونا چاہتا تھا اللہ یاری کے نام سے, یا اللہ یاری کے نام پہ چندہ دھندا کرنا چاہتا تھا, فالوورز بڑھانا چاہتا تھا, اپنے چینل چلانا چاہتا تھا. اس کا مقصد کیا ہے بھائی؟ جب 10 تاریخ کا اتنا سیریس میٹر ہے اور پورے ہندوستان کو پتا ہے کہ 10 تاریخ کو تم کو ہر حال میں زوم لنک ٹیسٹ کروانا ہے اور شرطوں پر بات کرنے کے لیے تمہاری طرف سے کون آدمی بیٹھے گا اس پہ مکمل دھیان دینا ہے. میں 9 کی رات میں 1 بجے تک جعفر کاظمی کے ٹچ میں تھا کہ بھائی کوئی میسج آیا کیا, کوئی میسج آیا کیا. آج بھی شام کے 7 بجے تک, جب تک کہ اس کے حساب سے 11 تاریخ نہیں لگ جاتی ہے, یعنی مغرب بعد اس کے حساب سے 11 تاریخ لگ جاتی ہے, پھر بھی میں انتظار کیا. اس کے باوجود رات میں 10 بجے تک انتظار ہوتا رہا کہ بھائی ابھی میسج آئے گا, ابھی میسج آئے گا, ابھی میسج آئے گا, مگر کوئی ایسا زوم لنک کا میسج نہیں آیا کہ بھائی آپ زوم لنک ٹیسٹ کرا لو یہ وہ. اور اب ایک میسج آیا ہے کہ میں 13 تاریخ کو اللہ یاری کے ہی زوم لنک پہ آؤں گا. بھائی اب اس بات کا کیا مقصد, اس بات کی کیا باتیں؟ تم پہلے یہ عوام کو بیوقوف بنائے کہ 10 تاریخ کو اللہ یاری میرے زوم لنک پہ آئے گا, پھر تم نے اس کو پورا پروپوگنڈا کیا, پھر تم مناظرے سے بھاگے, پھر واپس آئے, گالی دے رہے ہو, اس کو گالی اس کو گالی, گالی دینے سے مناظرہ ہوتا ہے. تو یہ باتیں ایک چیز عوام کو سمجھ لینی چاہیے کہ اس آدمی کو ذرا بھی شیخین کے ایمان کے مسئلے پر ذرا بھی اس کو مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اللہ یاری سے سنجیدگی کے ساتھ مناظرہ کروں اور میں اس کو ہراؤں اللہ یاری کو. میں نے ایک ویڈیو بھی ڈالا تھا 2-3 دن پہلے اور جعفر کاظمی کو بولا بھی تھا آپ کو بھیج دے گا, اللہ جانے جعفر کاظمی نے آپ کو بھیجا یا نہیں بھیجا, جس میں میں نے کہا تھا گالی گلوچ سے مناظرہ نہیں ہوتا, سنجیدگی سے مناظرہ ہوتا ہے. اللہ یاری کے سامنے آؤ, بیٹھو, سنجیدگی سے بات کرو اور مناظرے کو آگے بڑھاؤ. مگر یہ آدمی 9 تاریخ کو جب جعفر کاظمی نے اس کو میسج ڈالا تو اس کو دلے رافضی چل نکل یہ وہ. تو بھائی یہ ایک مفتی کی زبان ہے, ایک عالم کی زبان ہے بھائی, یہی تیری بریلیت میں سکھایا جاتا ہے, بریلیوں کی زبان ایسی ہے بھائی. مناظرہ کرنا ہے وہ بھی ایک اہم مسئلے پر, شیخین کے ایمان پر, اور اس طریقے کی بے روا روی, اس طریقے کی مطلب کہ سستی پن کہ آج 10 تاریخ نکل گیا, جب تجھ کو مناظرہ نہیں کرنا تو سیدھا بولتے نہیں کرنا ہے. پھر آپ کیا بول رہے ہیں میں 12 تاریخ کو ویڈیو ڈالوں گا, 13 تاریخ کو آؤں گا, یہ بکواس باتیں ہیں سب. اس باتوں کا مناظرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ یاری ہر بار بولتا ہے میں تیار بیٹھا ہوں, میں تیار بیٹھا ہوں, آؤ کل کر لو, آؤ پرسوں کر لو, میں تیار بیٹھا ہوں. تو نے بولا میرے لنک پہ اللہ یاری آئے گا, اللہ یاری تیار تھا. پھر تو نے بولا اللہ یاری یہ مان لے, وہ مان لے, یہ مان لو, وہ مان لو. 16 شرطیں لکھی, اس میں سے بھی 15 اللہ یاری مان گیا. ایک شرطوں کا مسئلہ تھا, ایک شرط پہ صرف بات کرنا تھا, مشکل سے 10 منٹ نہیں لگتا. زوم لنک ٹیسٹ کرانے میں مشکل سے آدھا گھنٹہ نہیں لگتا. یعنی پورا 2 دن کے اندر تیرے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں تھا شیخین کے لیے, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کے لیے. تو نے تماشا لگا رکھا ہے, یہ دھندا بنا رکھا ہے, یہ چینل چلانا ہے تجھ کو, خالی فالوورز جمع کرنا ہے, میرا چینل سبسکرائب کرو, مناظرہ ہوگا, دنیا دیکھے گی, 10 تاریخ کو یہ کروں گا, 10 تاریخ کو 10 تاریخ نکل گئی, کچھ بھی نہیں ہوا. بولیے ابھی آپ لوگ کیا بولنا ہے, میں پھر بولتا ہوں. شہباز بھائی حکم کریں. جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا قبلہ, پہلے یہاں سے شروع کروں گا میں. سب سے پہلے اس نے آپ کو چیلنج کیا تھا مناظرہ کا, اور وہ جہاں بھی تقاریر کرنے کے لیے جلسوں وغیرہ میں جاتا تھا تو آپ کا نام لے کے, یعنی اس کی عادت یہ ہے کہ وہ بات اپنی شروع کرے گا تو گالی سے شروع کرے گا. اس کی پہچان ہی ہے گالی. جیسے ہم سب سے پہلے کچھ بات شروع کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں, کچھ عربی خطبہ پڑھتے ہیں, لوگوں کو توجہ کی ترغیب دیتے, لیکن وہ صرف گالی سے شروع کرتا ہے.
آپ تک اس کی آواز نہیں پہنچی تھی, آپ تک اس کا تعارف نہیں تھا, آپ تک اس کا تعارف پہنچانے والے بابا جان ہیں. بابا جان نے کلیم رضوی پر احسان کر دیا ہے کہ آپ تک اس کا نام پہنچایا, اور آپ نے اس پر یہ احسان کر دیا ہے کہ گلی کا مولوی ملا مفتی تھا, اس کا نام لے کر آپ نے اس کو چیلنج کر دیا. اس نے پہلے یہ سمجھا کہ کوئی یعنی کہ ایک کوٹ پینٹ پہننے والا ایک شخص ہے, اس کو علم نہیں ہوگا, حدیث جانتا نہیں ہوگا, اس نے چیلنج کر دیا. لیکن جب اس نے تحقیق کیا ہوگا کہ نہیں یہ تو یعنی کافی بھاری معلوم ہوتے علم میں, تو پھر وہ جو ہے پیچھے ہٹنے لگا. پھر وہ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ آپ سے مناظرہ نہیں کر سکے گا. اور دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہتا تھا کہ یہ تو ثابت شدہ بات ہے, یہ میرے لیے بہت آسان ہے, میرے دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, میں بڑی آسانی کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں. تو ہم یہ کہیں گے پھر تم نے 1 مہینے کا ٹائم کیوں دیا جبکہ تمہارے لیے بہت آسان تھا؟ 1 مہینے کا ٹائم تم نے لے لیا. اب اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ راہ فرار اختیار کرنے والا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو بڑے مسلک کے مولانا صاحب احمد رضا خان, وہ خود یہ تحریر کرتے لکھتے ہیں کہ رد مذہباں فرض اعظم, یعنی کہ بد مذہب کا رد کرنا یہ فرض اعظم ہے. جبکہ کلیم رضوی آپ کو بد مذہب سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے آپ کو اس کے بقول آپ بد مذہب ہیں, تو آپ کا رد کرنا, آپ سے مناظرہ کرنا اس کے لیے فرض اعظم تھا. سے جائے کہ وہ اپنے جلسوں میں اپنے خطابات میں مصروف ہو یا قربانی کے ایام میں مصروف ہو. قربانی کے لیے اختلاف ہے کہ اس کو کسی نے سنت کہا, کسی نے واجب کہا, لیکن فرض اعظم اس سے بڑھ کر فرض سے بڑھ کر فرض اعظم. تو قربانی میں اپنے جلسوں میں خطابات میں مشغول کیوں ہوا؟ سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے بیٹھتا. اگر اتنا ہی آسان تھا شیخین کا ایمان ثابت کرنا تو وہ 1 ہفتے کے اندر آ جاتا, 2 ہفتے کے اندر آ جاتا. 1 مہینے کا وقت اس نے لے لیا. اور یہ کہ شرائط اتنے لمبے چوڑے لکھے, میں تو اس کو شرائط نہیں کہوں گا بلکہ شرارت کہوں گا. اور اس نے جو نوٹ اس میں لکھی تھی وہیں پر اس کا راہ فرار مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ تحریر کا جواب تحریر سے ہونا چاہیے. اگر آپ تحریر لکھ دیتے تو وہاں پر وہ شرارت کر دیتا کہ حسن العیاری کی مجھے یہ شرط منظور نہیں ہے, مجھے یہ شرط لگے گی. پھر اس کے بعد میں اس کو بڑھاتے رہتا, ڈیلے کر دیتا. اور اس نے یہ شرارت جو کی شرائط مناظرہ میں, آپ کے لیے جو اس نے دلائل رکھے وہ دلائل متواتر رکھے, متواتر دلائل رکھے. اور اپنے لیے کیا رکھا؟ اجماع سے بھی دلیل چلے گی, دلالت النص بھی چلے گی. یعنی اس طرح سے پھر اس نے جو اپنے دلائل رکھے, ہر طرح کی وہ دلائل دے گا. تو یہ آپ کے لیے کیوں نہیں؟ اور اس کے بعد پھر جب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ سے مناظرہ نہیں کر سکے گا, تو اس نے کہہ دیا کہ مناظرہ پوسٹ پونڈ ہو گیا ہے. جب پوسٹ پونڈ مناظرہ ہو گیا تو اکیلے اپنی طرف سے تنہا تم پوسٹ پونڈ کیسے کر سکتے ہو؟ فریق سے بات ہوگی آپ کی, جو فریق مخالف ہے جس سے آپ کا مناظرہ ہوگا, اس سے بات کریں گے. اور اس تک آپ کی جب بات پہنچے گی وہ کیا رسپانس دیں گے, آپ کو جواب دیں گے, پھر آپ جو اس پر فیصلہ کر سکتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں میں اپنے آفیشیل چینل پر آؤں گا, وہاں پر میں سارے دلائل سے بات کروں گا, لوگوں کو دلائل دوں گا, اور حسن العیاری صاحب کی کیا کیا دلائل ہیں میں اس کو رکھوں گا. بھائی آپ الگ اکیلے سے بیٹھ کر دلائل دیں گے اور گفتگو کریں گے, اس کو مناظرہ کہتے ہیں. جب فریق کو بٹھائیں گے, فریق کو آپ اپنے سامنے رکھیں گے, دلائل دیں گے اور اس سے جواب لیں گے, پھر اس کے جواب کا آپ رد کریں گے, پھر وہ آپ کا رد کریں گے, آپ اس کا جواب دیں گے. اس کو کہتے ہیں گفتگو کرنا, مناظرہ کرنا. تبھی تو حق ثابت ہوگا نا. آپ اپنی طرف سے الگ سے بیٹھ کر ثابت کریں تو اس سے حق کہاں سے ثابت ہو پائے گا؟ تو یہ جو ہے چیلنج کیے, پھر اس کے بعد سے خود ہی یہ راہ فرار اختیار کر لیے, بھاگ چکے ہیں. یہ بالکل جو ہے نہیں آ سکتے. اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں 10 تاریخ کو آؤں گا, میں ٹیسٹنگ کرواؤں گا. اور ایک بات انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو اختر رضا صاحب تو جو تاج الشریعہ جو کہتے ہیں, ان کا فتویٰ موجود ہے اور بڑی سختی کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں, کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ویڈیو گرافی کو حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں, لیکن بصورت مجبوری کی وجہ سے, ضرورت کی وجہ سے ہم ویڈیو بنائیں گے, ویڈیو پر آئیں گے. میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ایسی کون سی مجبوری ہے کہ حسن العیاری صاحب نے آپ کو شرط رکھی تھی کہ آپ ویڈیو بنا کر ہی آئیں, اپنا چہرہ دکھائیں, فیس کے ساتھ آئیں؟ ہرگز حسن العیاری صاحب نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی کیا مجبوری ہے جو آپ ویڈیو بنائیں گے وہ حرام اور ناجائز چیز آپ کی مجبوری کی وجہ سے حلال ہو جائے گی؟ تو کل کے دن کوئی بھی آ کے آپ کا فالوور کہے گا کہ مجبوری کی وجہ سے میں زنا کر لوں گا, کیونکہ مجبوری کی وجہ سے زنا معاف ہے, زنا کر لوں گا, حرام ہے زنا, لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ جائز ہو جائے گا. پھر وہ توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے آئندہ یہ گناہ کرنے سے اس کی جو ہے مجھے توبہ فرمائے, میری مغفرت فرمائے. تو یہی سوچے گا کوئی کہ میں زنا کر لوں گا ابھی, پھر بعد میں توبہ کر لوں گا. یعنی کہ یہ ان کی چال اور یہ بدماشی ہے, اور یہ گالی باز, ان کی زبان گندی ہے. اس لیے جو ہے یہ اہل بیت علیہ السلام کا نام نہیں لیتے, ان کا ذکر نہیں کرتے, ان کے دشمنوں کا نام لیتے ہیں. اور اسی کی میں کلپ سماعت کر رہا تھا, آپ کو عرض کر دوں معلومات کے لیے. اس نے کہا کہ شیخین اور حضرت عثمان غنی, ان کے قدموں کی مٹی میرے سر کا تاج ہے, ان کے ناموس کا دفاع
میرا فرض ہے, تو اس نے مولا علی علیہ السلام کا نام نہیں لیا. آپ اس پر جو ہے غور کریں, مولا علی علیہ السلام کا نام نہیں لیا. یہ کہہ سکتا تھا یہ شیخین کا, حضرت عثمان کا اور مولا علی علیہ السلام کا دفاع, ان کے ناموس کی حفاظت میرے لیے فرض ہے, میرے ماں باپ ان پر لٹ جائیں, قربان ہو جائیں. یہ نہیں کہا, اس نے صرف خلفائے ثلاثہ کا نام لیا, مولا علی علیہ السلام کا نام لیا. اس سے جو ہے اس کا بغض اہل بیت علیہ السلام اور ان تمام باتوں سے راہ فرار اختیار کرنا یہ ثابت ہوتا ہے. تو اس نے خود بھی ذلیل ہو گیا اور ساری بریلویت کو اس نے جو ہے ذلیل و رسوا کر دیا. بالکل صحیح فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. مجھے جو اندازہ ہوا ہے نا, مجھے جو رپورٹیں ملی ہیں, اس نے جب اعلان کیا کہ میں نہیں اللہ یاری سے مناظرہ نہیں کروں گا کیونکہ اللہ یاری مجھے اگنور کر رہا ہے, میں اپنے چینل پہ جا کے کلپ بناؤں گا نا, تو بریلویوں کی جانب سے پس پردہ اس کو بہت ڈانٹ پڑی ہے اور بہت گالیاں پڑی ہیں. اور اس نے خود بھی اعتراف کیا ہے کہ ان کے اعلیٰ حضرت کے خاندان کے کسی آدمی نے بھی اس کو فون کیا ہے, تو ان سے خوفزدہ ہو کر اس نے کہا کہ نہیں اب تو میں آؤں گا. تو اس نے دوبارہ جو واپسی ریٹرن لیا ہے نا, تو اس کو بہت بس منظر میں بہت گالیاں پڑی, بالخصوص علماء فرقہ بریلوی کی جانب سے, کہ تم نے ہمارا ناک کٹوا دیا ہے, تم نے چیلنج دے کر چیلنج سے پھر شرائط ایسی رکھ دی, پھر راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. تو یہ واضح ہے میرے لیے کہ یہ شخص مناظرہ سے خوف زدہ ہے, اور یہ کسی بہانے کرنے کے فکر میں ہے تاکہ یہ مناظرہ نہ ہو. اور یہ اس نے ہم نے جو ان کو کہا تھا کہ آپ 10 تاریخ سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنے شرائط پر ہم سے گفتگو کریں تاکہ روز مناظرہ شرائط پہ وقت ضائع نہ ہو. اور اس نے کہا تھا کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ جاؤ, ہم نے کہا تھا آپ کے پلیٹ فارم پہ جائیں گے. تو اس نے ایک مہینے کا وقت لیا تھا نا کہ یہ سب سیکھے گا, کمپیوٹر سیکھ. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو ہوتا یہ سب اس کا یہ مناظرے کی تیاری کے فکر میں تھا, اور اس سے تیاری بھی نہیں ہو سکی ہے, اور حقیقت ہے کہ اس سے کبھی تیاری نہیں ہو سکے گی, اور اس کا پلیٹ فارم وغیرہ تیار بھی نہیں ہے. تو اب اس نے جو کہا کہ میں اللہ یاری کے چینل پہ آ جاؤں گا, اس کا مطلب یہی ہے کہ اس لحاظ سے یہ فیل ہو چکا ہے, اور یہ جو کہہ رہا تھا کمپیوٹر وغیرہ سیکھوں گا یہ نہیں کر سکا. دوسری بات جو ہے میرے لیے واضح ہے کہ یہ شخص مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا, کیونکہ اگر یہ شخص سیریس ہوتا تو یہ اپنا لنک وغیرہ تیار کر لیتا, ہم اس کے چینل پہ آ جاتے, وہاں پہ گفتگو ہوتی, اور ہمارے لیے بہت اچھی بات ہوتی کہ ہم بریلویوں کے ایک عالم کے پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں, وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے, ہم اس کو ویلکم کر لیتے. یہ مناظرہ نہیں چاہتا, اسی لیے اس نے اس کو سیریس نہیں لیا, کیونکہ شروع سے بھاگنے کے فکر میں تھا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے میرے محترم بھائی, یہ کیونکہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتا اس لیے شرائط پہ گفتگو نہیں کرے گا, اس کو مبہم رکھے گا. اور جس دن مناظرے کا دن ہوگا نا, تو دلائل پہ بات کرنے کے بجائے, اصل موضوع پہ بات کرنے کے بجائے, میرے خیال میں اس کا یہی اس کا طریقہ کار ہوگا کہ یہ بھائی وہ شور شرابہ کرے گا نا کہ یہ شرط ہم نے رکھا تھا, یہ شرط آپ شرط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اس شرائط پہ ٹائم ضائع کروائے گا. تو یا مثلا گالی ایسی گالیاں بکے گا کہ پھر ہم بہترامی کرے گا کہ وہ مناظرہ ناممکن ہوگا. تو میرا گزارش بابا جان سے یہ ہے کہ اس شخص نے اگر اس نے 13 تاریخ کو منہ دکھایا, 13 تاریخ کو یہ شخص ادھر آیا, تو ہم اس کو نہ گالی دیں گے میری جانب سے, نہ بہترامی کریں گے, اس کو ویلکم کریں گے. یہ جو لقب اس نے خود اپنے لیے چنا ہے نا کہ صوفی کلیم صاحب کے لقب سے اس کو, یا صوفی مفتی کلیم حنفی صاحب کے لقب سے اس کو پکاریں گے. لیکن ہم جو ہیں نا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ مناظرہ ہو, ہم تو ویلکم کرتے ہیں کہ بھئی اپنا پلیٹ فارم تیار کریں. ابھی سے کہہ رہے ہیں بھئی تم اپنا پلیٹ فارم, مفتی کلیم صاحب اگر آپ کو میرا پیغام پہنچ رہا ہے, آپ گالی دینے کے بجائے خدا را تو آپ اپنے پلیٹ فارم کے ساتھ کیوں تیار نہیں کیا؟ بھئی ہم آپ کے چینل پہ آنا چاہتے ہیں, ابھی بھی وقت ہے, آپ اپنے چینل کو تیار کریں, ہم آپ کے چینل پہ آ جائیں گے, مناظرہ آپ کے چینل پہ ہو تاکہ دنیا دے, کیونکہ ہمیں ڈر ہی نہیں ہے. بس آپ یہ تماشا نہ کریں کہ ہمارے اپنے چینل پہ میری آواز کو دبائیں نیچے, یہ تماشا نہ کریں. آپ کے چینل پہ آئیں گے, ادھر مناظرہ ہوگا, تو ہمیں سے کوئی ڈر نہیں ہے, بلکہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیوں تشریف نہیں لائے مفتی کلیم صاحب, تاکہ اگر شرائط کے متعلق آپ کے پاس کوئی, آپ کے دل میں کوئی اعتراض ہے, آپ کے دل میں کوئی تحفظ ہے, تو ہم اس کو سن لیتے بھائی, آپ کی بات کو سمجھ لیتے. کیونکہ مناظرے کا جب دن ہوگا تو اس میں وقت نہیں ہوگا بھائی آپ کے ساتھ ہم جھگڑا کریں, آپ کے ساتھ تنازع کریں, آپ کے ساتھ مجادلہ کریں کہ یہ شرط کیا ہے, وہ شرط کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرا بھی یہاں پر بھی گزارش ہے محترم بھائی عبدالرشید بابا جان سے کہ آپ, کیونکہ آپ ماڈریٹر ہیں, آپ واسطہ ہیں اس مسئلے پر, تو آپ بالکل توجہ دیں بھائی. اس شخص کو ہم نے پوری کی پوری کیا دیا, اس شخص کو پورا ہم نے ٹائم دیا ہے بھائی, اس کے پاس کوئی عذر بہانہ نہیں ہے, اس شخص کے پاس ایکسکیوز کوئی نہیں ہے کہ پھر شرائط کا کوئی وہ اٹھائے کہ میرے یہ شرائط ہے یا وہ نہیں. آپ اسٹرکٹ رہیں, مناظرے کا جو دن ہوگا میری طرفداری نہ کریں, آپ غیر جانبدار ہو کر, بابا جان غیر جانبدار ہو کر مناظرے میں کسی کو بہترامی نہیں کرنے دیں گے, مناظرے میں کسی کو دوسرے کے بات میں خلل ڈالنے نہیں دیں گے, موضوع سے نہیں نکلنے دیں گے, ٹھیک ہے نا. جو ہم نے جن باتوں پہ توافق کیا, اور اس شخص کو ٹائم ضائع نہیں کرنے دیں گے. اگر اس نے یہ حربے اختیار کیے کہ مناظرہ نہ ہونے دے, مجھے گالی دے کر یا
یا بھائی موضوع سے نکل کر یا شرائط پر جھگڑا کر کے اس طرح کی باتیں کر کے، تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. جس طرح میں خود چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر بھی یہ شرائط اس سے زیادہ سختی کے ساتھ لاگو کریں کہ اللہ یاری کو حق نہیں کہ گالی دے دے، اللہ یاری کو حق نہیں کہ موضوع سے نکل جائے، اللہ یاری کو حق نہیں ہے کہ کسی بھی بہانے سے ٹائم ضائع کرے مناظرے کا، ٹھیک ہے نا. تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے مجھ پہ یہ شرائط لاگو کریں فل فورس کے ساتھ، اور مجھ سے کمتر ان پہ لاگو کریں، لیکن کیا ان کو اس کو یہ عذر نہ دیں، ایکسکیوز نہ دیں کہ وہ مناظرہ نہ ہونے دیں. جی سر بولیں. اب میں ایک بات یہ بولوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب شرطوں پہ بات کرنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے. جو شرطیں اس نے لاگو کی تھی آپ پہ، اب وہی شرطیں اس پہ بھی لاگو ہوگی اگر وہ 13 تاریخ کو آتا ہے، اور سیدھا مناظرہ ہوگا، بات ختم. جی سر بالکل صحیح فرما رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ہے وہ لاسٹ ویڈیو بنائے، کچھ بھی دکھائے، 11 12 13 14 15 16 20 50 پوری زندگی، اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں. 10 تاریخ کو وہ نہیں آیا جو کہ اس نے وعدہ لیا تھا شرطوں پہ بات کرنے کے لیے، زوم لنک ٹیسٹ کرانے کے لیے. اب وہ بول رہا ہے کہ میں اللہ یاری کے زوم لنک پہ آؤں گا، اللہ یاری نے ویلکم کیا ہے. تو بھائی وہ اللہ یاری کی دل کی بات ہے، کیونکہ اللہ یاری نے اس کو 13 کو، ٹھیک ہے اللہ یاری کے چینل پہ آ جائے، اللہ یاری ابھی بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے. مگر پوری دنیا سن لے، 13 تاریخ کو صرف مناظرہ شروع ہوگا اور مناظرے پہ ہی بات ختم ہوگی، شیخین کے ایمان پہ. اور اللہ تعالیٰ گواہ ہوگا کہ میں صرف اور صرف ایک مطلب اس طریقے کا رول ادا کروں گا کہ اگر اللہ یاری بھی ہلکی بھی بدتمیزی کرے گا تو میں اللہ یاری کا بھی منہ دباؤں گا، اور اس نے بھی ہلکی بدتمیزی کیا تو میں اس کا بھی منہ دباؤں گا. کیونکہ دنیا کو جو چیز دیکھنا ہے، ڈیبیٹ مناظرہ، لوگوں کو وہی دکھانا ہے، اور جو نہیں مانا میں اس کی ہار ڈکلیئر کر دوں گا. بھائی یہ اپنی بد زبانی کی وجہ سے ہار گیا، کیونکہ اس کے پاس علمی صلاحیت نہیں تھی، یہ اس کے پاس علمی جواب نہیں تھا، اس لیے بس سلوکی کر رہا تھا، اس کو ہارنا تھا، اس میں اس کے پاس علمی دلیل نہیں تھی.